بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، جماعت نہم کے اردو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حصہ نظم میں سے ہم، جس کے شاعر کا نام ہے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی۔ ہم پڑھنے سے پہلے ہم نظم، ہم اور شعر کے بارے میں جانیں گے۔ نظم شاعری کی اس صنف کو کہتے ہیں جس میں ایک ہی موضوع پر تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا جائے یا ایک ہی واقعہ نظم کیا جائے، یعنی شاعر اپنے احساسات اور جذبات کو اشعار کی صورت میں بیان کرے۔ حمد کے معنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ہیں۔ حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور عظمت و قدرت کا بیان ہوتا ہے۔ حمد کا موضوع اتنا ہی وسیع ہے جس قدر خدا اور اس کی کائنات۔ اردو میں حمدیہ شاعری کا پہلا مجموعہ غلام سرور لاہوری کا ہے، جو دیوان حمد ایزدی کے نام سے 1881 میں مطبع نول کشور لکھنؤ سے شائع ہوا۔ اب ہم جانیں گے شعر۔ بامعنی لفظوں پر مشتمل مصرعوں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کے دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرعے کو مصرع اولی اور دوسرے مصرعے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ مثال ہے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، یہ ہے آپ کا مصرع اولی۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اب شعر کا دوسرا حصہ جسے ہم مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اب آپ کو جو علامت نظر آ رہی ہے یہ تنہا شعر کی علامت ہے اور عین مصرعے کی علامت ہوتی ہے۔ اشعار کی تشریح سے پہلے مولوی محمد اسماعیل میرٹھی کا تعارف بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ولادت یعنی کہ پیدائش 1844، وفات 1917۔ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں حاصل کی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دیتے رہے۔ آخر میں آگرہ میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت آپ ہی نے دی۔ وہاں سے ریٹائر ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں پر آپ نے انتقال فرمایا۔ آپ کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ آپ نے بچوں اور نوجوانوں کے لیے بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھیں۔ آپ نے نہایت ہی سادہ زبان میں شاعری کی۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ آپ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ کلیات وہ شعری مجموعہ ہوتا ہے جس میں شاعر کا سارا کلام موجود ہوتا ہے۔ آپ کی درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے۔ اب ہم حمد کے اشعار کی تشریح کریں گے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ اے خدا، تو ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے اور تیرے ہی دم سے اس کائنات کا وجود ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو اس کائنات کو کون پیدا کرتا، یعنی اس کائنات نے تیرے ہی وجود سے جنم لیا ہے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ تصور کہتے ہیں خیال، دھیان، سکت ہمت، طاقت۔ اس شعر میں اسماعیل میرٹھی کہتے ہیں کہ تیری ذات انسانی عقل و تصور سے بالاتر ہے۔ کسی انسان میں اتنی عقل اور طاقت نہیں ہے کہ وہ تیری ذات کو اپنے تصور میں لا سکے۔ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ تیری شکل و صورت، تیری قدرت اور تیری حکمت کو اپنی فکر کے دائرے میں لا کر مکمل احاطہ کر سکے، اور نہ ہی کسی کی یہ مجال ہے کہ کائنات میں بکھری ہوئی ہر چیز کا شمار کر سکے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں خبت۔ عالم کہتے ہیں دنیا، خبت استعمال میں آ جانا، خوب
عمدہ، اچھا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں یوں تو انسان کے چاروں طرف بھی اور اس کی سوچ سے دور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار نمونے موجود ہیں، جن کے بارے میں اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کی عقل جواب دے جاتی ہے، لہٰذا وہ الگ الگ چیز کا تجربہ کرنے سے محروم ہے۔ لیکن اگر صرف اس آسمان کی طرف نظر اٹھائی جائے تو پوری کائنات کے ایک کونے سے دوسری کونے تک ایک ایسی چھت موجود ہے جس نے ہر شے پر اپنا سایہ قائم کیا ہوا ہے، اور ایسی کوئی دوسری چھت ہمیں دکھائی نہیں دیتی جس میں اس قدر گنجائش ہو کہ اس پوری کائنات کا 1000واں حصہ بھی اس میں سما سکے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے، جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ بن تیل، بغیر تیل کے، کھیل، معمولی کام، آسان کام۔ ان اشعار میں شاعر لکھتے ہیں کہ انسان ذرا آسمان پر چمکتے اور جھلملاتے ستاروں پر نظر ڈالے تو اسے معلوم ہوگا کہ خدا نے اپنی قدرت سے ان ستاروں کو روشن کر رکھا ہے، وہ بھی بغیر کسی تیل کے۔ اگر انسان ایک چراغ جلائے تو اسے روشن رکھنے کے لیے اس میں بار بار تیل ڈالنا پڑتا ہے، یعنی توانائی فراہم کرنی پڑتی ہے۔ لیکن قدرت کا کھیل اتنا نرالا اور منفرد ہے کہ اس نے آسمان میں ایسے لاتعداد چراغ روشن کر رکھے ہیں جنہیں توانائی فراہم کرنے کے لیے تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشعار: یہ لعل و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمین سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے۔ اب ان کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں۔ لعل و گوہر، قیمتی موتی، تقدیر، قدرت کے اصول، قسمت، باہم، آپس میں۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان قدرت کی کس کس چیز کا تجزیہ کرے، اس کے کمالات اس قدر زیادہ ہیں کہ بغیر ایمان لائے کوئی چارہ نہیں۔ انسان اگر آسمان کی طرف نگاہ کرے تو اسے چاند، سورج، ستارے، سیارے قیمتی موتیوں کی طرح آسمان میں بکھرے نظر آتے ہیں۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ بظاہر چھوٹے چھوٹے ان ستاروں اور سیاروں میں بہت سے اس زمین سے بھی بڑے ہیں، لیکن یہ سب آسمان پر چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان میں ان کا بے حرکت رہنا اس بات کی علامت ہے کہ روز حشر میں خدا نے ان کے لیے یہ بات طے کر دی تھی کہ یہ رہتی دنیا تک اسی طرح آسمان میں اپنے جلوے بکھیرتے رہیں گے۔ اس طرح کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ستارے اور سیارے ایک کشش کے ذریعے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بے ترتیب ہونے سے بچاتے ہیں، یعنی یہ سب کے سب وقت کی زنجیر میں بندھے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی، ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ مشکل الفاظ کے معنی: کشش باہمی، آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت، خلل کہتے ہیں خرابی، بیشی کمی، کم یا زیادہ ہونا، آئین ایجاد، بننے کا اصول، تخلیق کا قاعدہ۔ ان اشعار میں شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان، یوں تو کائنات میں چیزوں کو ایک دوسرے سے بندھے رہنے کے لیے قدرت نے بہت سے ذرائع بنائے ہیں، لیکن آسمان میں موجود ان ستاروں اور سیاروں کو ایک جگہ موجود رکھنے کے لیے کشش اتصال کا استعمال کیا ہے، جو اپنے ارد گرد کے اجسام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھتی ہے، اور یوں آسمان میں موجود یہ ستارے نور بکھیرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کی خوبی کی یہ بات ہے کہ ان کی قوت میں کسی بھی لمحے کوئی خرابی، کوئی کمی یا کوئی زیادتی واقع نہیں ہوتی، اسی لیے یہ اجسام اپنی جگہ ساکھ دکھائی دیتے ہیں۔ بظاہر یہ سب ایک دوسرے سے الگ ہیں
اور اپنی اپنی خصوصیات رکھتے ہیں، لیکن ان کے بنانے والے میں جو ذات واحد ہے اس نے ان سب کو ایک زنجیر میں جوڑ دیا ہے۔ ان سب کی خوبیاں تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کی خوبیوں کو ایجاد کرنے والا اور سنبھالنے والا صرف ایک ہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ ہم کو گھر میں پڑھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔